علی رسول الکریم۔ آج انشاءاللہ 27ویں پارے کے مضامین کا مختصر خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس کا آغاز جو ہے یہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرف جو فرشتے آئے تو ان کے بارے میں ہے کہ ہم نے ان کو مجرمین کی طرف بھیجا اور انہوں نے ان کو پوری بستی کو اٹھایا اور پھر پتھروں کی بارش کی، اور اس میں کوئی بھی نہیں بچا سوائے جو ایمان والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، فرعون کی طرف بھیجا اور اس نے بات نہیں مانی، اس کو بھی پانی کے اندر غرق کر دیا۔ اور پھر قوم عاد کا ذکر ہے کہ اس کی طرف ہم نے سخت آندھی بھیجی۔ سمود کا ذکر ہے اور قوم نوح کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو اپنی قدرت سے بنایا ہے اور اس کی ایکسپینشن کرتے چلے جا رہے ہیں، زمین کو بنایا۔ اے ساری دنیا کے انسانوں ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، یعنی وہ ذات جو ہر چیز کی پیدا کرنے والی ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کی طرف دوڑ لگائی جائے۔ آج دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی طرف دوڑ لگ رہی ہے، اللہ کہتے ہیں میری طرف دوڑ لگاؤ، اور وہ دوڑ لگاؤ جس طرح ایک ایتھلیٹ دوڑ لگاتا ہے، جو ہی پسٹل فائر ہوتا ہے پوری سپیڈ سے وہ دوڑتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف دوڑ لگاؤ۔ اور فرمایا کہ تم آپس میں دین کی باتوں کا ذکر کرتے رہیں، بے شک یہ ذکر کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، یعنی آپس میں جو ایمان و یقین کی باتیں ہیں، قبر آخرت کی باتیں ہیں، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم ان سے رزق منگوانا نہیں چاہتے، رزق تو ہم ان کو دیتے ہیں، ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں، تو ان کا کیا کام ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے آگے جھک جائیں۔ سورۃ طور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں کھائیں، کتابوں کی قسم کھائی، اور بیت معمور جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، جو بالکل یہ جو بیت اللہ مکہ مکرمہ اس کے اوپر 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے، جس پہ ہر وقت فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ 70,000 فرشتے ڈیلی ایک دفعہ آتے ہیں، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کھا کے فرمایا کہ یہ جو عذاب ہے جو کفار پہ آئے گا، جو نافرمانوں پہ آئے گا، یہ آ کے رہے گا، دنیا کی کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ اور جو میرے بندے ہیں تقوی والے ہیں ان کے لیے نعمتیں ہیں، جنتیں ہیں، اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو ایمان والوں کے جو گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، ان کو بھی جنت میں اکٹھا کر دیا جائے گا، اور وہاں پہ ان کا چینا جپٹی ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوگی، پیار ہوگی، ان کی خدمت کے لیے سارا کچھ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وہ آپس میں کویسچن ایک دوسرے سے کریں گے، وہ کہیں گے ہم دنیا میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، یعنی جنت میں جانے کے لیے ایک یہ چیز بتائی کہ ہم دنیا میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سامنے ہم بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ میں دوزخ کے عذاب سے بچا رہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا اللہم اجرنا من النار، یہ ساری دعائیں ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اس صورت کے اندر ذکر ہیں۔ اور پھر آگے صورت نجم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے ستاروں کی قسم کھا کے یعنی فرمایا کہ آپ کے جو ساتھی ہیں یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ راہ سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ ہدایت پہ ہیں، ان کا تو زبان سے نکلا ہوا ایک بول بھی میری مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ایک صحابی لکھا کرتے تھے، کسی نے کہا کہ بعض بندہ خوشی میں ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، جذبات میں ہوتا ہے، تو ایسی بات کہہ دیتا ہے آپ نہ لکھا کرو، تو انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھائی آپ لکھا کرتے تھے لکھ نہیں رہے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے فلاں صحابی نے اس طرح کا فرمایا، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو اللہ تعالیٰ گارنٹی لے رہے ہیں کہ میرے نبی جب بھی کوئی بات کرتے ہیں وہ میری مرضی کے بغیر نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کو بتانے والے کون ہیں، وہی لے کے آنے والے کون ہیں، فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، شدید القوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل علیہ السلام حقیقی صورت میں دکھائے۔ ایک دفعہ آپ نے مطالبہ کیا تو فرمایا کہ آپ کا اتنا جسم تھا کہ پوری زمین جو ہے نا وہ کور ہو گئی، اور ایک دفعہ جب آپ معراج پہ جا رہے تھے وہاں پہ آپ نے ان کا پورے کا پورا جسم دیکھا۔ پھر آگے یہ ذکر ہے کس طرح اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پہ معراج میں بلایا اور اپنے قریب کیا، اتنا قریب کیا جیسے 2 کمانیں، جیسے وہ عربوں میں لڑائی ہو جاتی تھی پھر صلح ہوتی تھی، دونوں ایسے کمانے ملاتے تھے ایسے، تو ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قریب کیا اور باتیں کی، اور وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں کیا باتیں ہوئیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو یہ سارا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ
کبائر سے بچتے رہیں گے، یعنی فواہش اور کبائر سے بچتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ احسن معاملہ کرے گے۔ باقی کسی بندے کو اپنے تقوی کا اور نیکی کا کلیم نہیں کرنا چاہیے، یہ تکبر ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کتنے نیک ہو، وہ تو تمہیں اس وقت بھی جانتا ہے جب تم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کے اظہار کرتا ہے کہ وہی اللہ ہے جو رلاتا ہے، ہنساتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اور وہی ہے جو انسان کو ایک قطرے سے یعنی شکل بنا دیتا ہے انسان کی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سورہ قمر ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان ایسے فاصلہ ہے، پہلے یہاں پہ قیامت کا ذکر کیا گیا، پھر چاند کے پھٹنے کا ذکر کیا گیا۔ ایک دفعہ شام ہونے والی تھی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح یہ سورج بالکل غروب ہونے والا ہے، باقی سارا دن گزر چکا ہے، ایسی انسانیت گزر چکی ہے، میں بالکل جنت آخرت کے بالکل قریب ہوں، قیامت کے بالکل قریب ہوں، قیامت میرے قدموں سے جو ہے نا وہ شروع ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ دیا، آپ کی انگلی مبارک کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن نہ ماننے والے پھر بھی نہیں مانے۔ تو یہ جو صورت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے واقعات کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے نافرمانی کی، ان پہ عذاب آیا، اور پھر آخر میں فرمایا کہ جو متقین ہیں، بار بار قرآن پاک میں آپ نے سنا کہ ایک بات آ رہی ہے کہ تقوی والے، بچنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اور مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کی نشانیاں بتائی ہیں، ان کے لیے پھر بے شمار نعمتیں۔ آگے سورہ رحمان ہے، اس کو روس القرآن بھی کہتے ہیں۔ مولانا مکی صاحب جب بھی کوئی انہیں پوچھتا ہے، وہاں پہ بیت اللہ میں درس دیتے ہیں، جب بھی انہیں کوئی کویشچن کرتا ہے کہ جناب میرا رشتوں کا مسئلہ ہے، بچوں کی، تو وہ کہتے ہیں سورۃ رحمان پڑھو، یعنی جس کو بھی یہ مسئلہ ہو سورۃ رحمان پڑھے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نام کے ساتھ اپنے رحمان کا یوں سمجھ لیں تعارف کرایا ہے کہ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا، قرآن یعنی تلاوت بندہ کر سکتا ہے، اس کو صحیح پڑھ سکتا ہے، پھر انسان کو بنایا، بولنا سکھایا، سورج، چاند، ستارے، درخت، ہر چیز کائنات کی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اور فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ انسان کو مٹی سے بنایا، جنوں کو آگ سے بنایا، اور مشرق کا مغرب کا ہر چیز کا رب ہے۔ دریا دو چل رہے تھے مختلف کلر والے، ان کا پانی آپس میں مکس نہیں ہو رہا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر بڑے بڑے جہاز سمندروں میں چل رہے ہیں، اللہ کی قدرت سے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کائنات میں باقی رہنے والی ایک ذات اللہ کی ہے، باقی ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور وہ ایک۔ پھر اللہ نے چیلنج کیا ساری دنیا کے انسانوں اور جنوں کو کہ اگر تم نکل سکتے ہو تو میری کائنات سے باہر نکل کے دکھاؤ۔ فرمایا کہ اے لوگو، یہ دوزخ کا عذاب آنے والا ہے، اس دن ہر بندہ اپنے چہرے سے پہچانا، جو گناہ گار ہوں گے چہرے سے پہچانے جائیں گے، جو مجرم ہوں گے ان کے چہرے لوگ کی طرح فرمایا کہ سیاہ ہو گئے، کانما اوشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ، اندھیری رات کی طرح سیاہ ہوں گے، پتہ چل جائے گا یہ۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ بھی پہچانے جائیں گے۔ پھر فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ آگے ان جنتوں کی تفصیل ہے کہ پھر وہ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہیں، اور اس میں ہر پھل دو قسم کے ہیں، اور اس میں استبرق ہیں، اور بڑے بڑے تکیے لگے ہوئے ہیں، اور اس میں نیچے نگاہیں نیچے رکھنے والی ان کے لیے حوریں ہیں، جن کو کبھی کسی انسان نے اور جن نے آج سے پہلے کبھی ٹچ نہیں کیا، مس نہیں کیا، اور وہ ایسے ہے جیسے یاقوت اور مرجان ہے۔ اور پھر اور ایک قسم کی جنت ہے جو سبز ہے، اور وہ کیا ہے، اس میں چشمے ابلتے ہوئے چشمے ہیں، اور اس میں انار ہیں اور انگور ہیں اور ہر قسم کے پھل ہیں، اور اس میں بھی حوریں ہیں، ایسی حوریں ہیں جو بند ہیں، خیموں میں بند ہیں، جنہیں آج سے ایک جنتی جائے گا، ایک موتی کا مال ہوگا، اس میں دروازہ نہیں ہوگا، ایک دم دروازہ لگے گا، اندر جائے گا، کمرہ ہوگا، وہاں یعنی وہ بیڈ ہوگا، اور وہاں پہ ایک حور بیٹھی ہوگی، اور یہ وہ ہوگی، فرمایا کہ میں وہ ہوں جس سے آج سے پہلے کسی نے ٹچ نہیں کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جنت کے ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے سورہ واقعہ ہے، ایسی صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مغرب کے بعد اس کو پڑھتا ہے اس کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آئے، اپنا وہ دو اشرفیوں کے تروڑے لے کے کہ جی یہ آپ رکھ لیں، آپ کا بیٹا بھی نہیں ہے،
تو ان کا آپ لے جائیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو صورت واقعہ سکھا دی ہوئی ہے، انہیں کوئی رزق کا مسئلہ نہیں۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ اس واقعے کا ذکر کیا ہے جنہیں بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے جو قیامت کا، اس میں ساری دنیا کے انسان جو ہیں 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ جیسے دنیا میں تو نہیں، یہ بڑے امیر لوگ ہیں اور یہ متوسط ہیں اور یہ غریب ہیں، ایسے ہی آخرت میں بھی امیر کون لوگ ہیں؟ جنت الفردوس والے، اور وہ متوسط کون ہیں؟ جنت الیمین والے، اور آخرت کے غریب وہ ہیں جو دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور وہاں پہ فرمایا کہ یہ مقربین ہے، یہ ان کو جنتوں میں بھیجا جائے گا، یہ سونے کے تخت بنے ہوئے، سونے کی تاروں کے بنے ہوئے تخت ہیں، اس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے ان کی خدمت کے لیے سرو کرنے کے لیے پھر رہے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں جام ہوں گے، شراب کے جام ہوں گے، اور ایسی شراب ہے جو بندے کا دماغ خراب نہیں کرے گی، اور پھل ہیں اور گوشت ہے اور حوریں ہیں، اور ایسے ہے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں، موٹی آنکھوں والی حوریں، اور فرمایا یہ کیا جزاء بما کانوا یعملون، یہ اس کے بدلے میں یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود، اور لمبے سائے اور بہتا ہوا پانی اور پھل، اور یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کا اینڈ نہیں ہے۔ اور پھر ان کے لیے اسپیشل اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر کی جو ہے نا وہ عورتیں بنائی ہوئی ہیں، حوریں بنائی ہوئی ہیں۔ اور پھر یہ اصحاب الشمال، غریب کون ہے آخرت کے؟ وہ یعنی آگ کے اندر ہوں گے، دھوئیں کے اندر ہوں گے، اور وہ لوگ تھے جو دنیا میں بڑی عیش و عشرت کیا کرتے تھے اور اپنے گناہوں پہ اڑے رہتے تھے، گناہوں پہ توبہ نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے لیے جو ہے نا اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ان کے لیے جو کھانا ہوگا زقوم کا کھانا ہوگا۔ زقوم ایسا درخت ہوتا ہے جو کہ اس کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں اور کانٹے دار درخت ہے، تو ان کا کھانا ہوگا، یہ دوزخیوں کا کھانا ہوگا، اور وہ اس کے اوپر ان کو پانی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جو کہ جس نے تمہیں ایک قطرے سے بنایا، اور انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم خود بخود بن گئے ہو یا ہم نے تمہیں بنایا ہے؟ یعنی ہم تمہیں دوبارہ بھی جو ہے نا وہ بنانے پہ قادر ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تم زراعت کرتے ہو، یہ زراعت کون کرتا ہے؟ یہ تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ زمیندار بکھیر کے دانہ وہ آ جاتا ہے، اور پھر اللہ کی ذات ان اللہ فالق الحب والنوا، وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اس کو پھاڑتی ہے، اور پھر بادلوں سے پانی ہم برساتے ہیں کہ تم برساتے ہو، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ جو آگ ہے، یہ ساری کی ساری آگ بھی اللہ نے بنائی، یہ آگ بنانے، یہ درخت جو بناتا ہے اللہ بناتا ہے، پھر اس سے آگے آگ جو ہے، میں کہ یہ سارے کے سارے تذکرے ہیں، نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، یہ تذکرے کن کے لیے ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، ان کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت قسمیں کھا کے فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اس کو جب آپ نے ٹچ کرنا ہو تو بلا وضو ٹچ نہ کریں، وضو کے ساتھ کریں۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہ اللہ رب العزت نے نازل کی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب بالکل فرشتے تمہارے سامنے آ جائیں گے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، یعنی یہ سارا کچھ ہونے والا ہے، تم دیکھ رہے ہوگے، فرشتے آ رہے ہوں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے پھر فرشتے خوشخبریاں دے رہے ہوں گے، اور جو لوگ بد ہوں گے ان کے لیے پھر ان کے لیے سرزنش ہے، فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم۔ اور پھر آگے سورہ حدید ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی جو 6 آیات اس میں اپنی قدرت بتائی کہ ساری کائنات اس کی تسبیح کر رہی ہے، وہ ملک اس کا ہے، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ زمین سے جو چیز نکلتی ہے، جو جاتی ہے، جو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے یا آسمانوں کی طرف جو اعمال جاتے ہیں، اللہ اس سے واقف ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ اپنی تعریفیں کر کے کہتے ہیں کہ میرے بندو اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ اور اللہ کی راہوں میں خرچ کرتے رہو۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پہ ایمان نہیں لاتے؟ وہی اللہ ہے جو جس نے اپنے بندے پہ آیات قرآنیہ نازل فرمائی تاکہ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جایا جائے، اور فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت سے پہلے اللہ کی راہوں میں خرچ کیا اور ہجرت کے
بعد خرچ کیا، وہ اور وہ دوسرے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ ٹائٹل دیا کہ وہ کلم وعد اللہ الحسنہ، کہ اللہ سارے صحابہ سے راضی ہو گئے۔ ہر صحابی جو ہے یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اللہ کے ہاں اس کا درجہ ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، انہوں نے جو قربانیاں کی، انہوں نے جو اللہ کی راہ میں فرمایا کہ وہ تم اود پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر لو، اور انہوں نے جو ایک مد 1.5 پا اور 2 پا اللہ کی راہ میں دیا اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کو قرضہ دیتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ واپس کر کے دے گا، یعنی جو اللہ کی راہوں میں خرچ کرتا ہے گویا اللہ پاک قرضے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اور پھر میں قیامت کے دن جو مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ان کے آگے کی ایک لائٹ ہوگی جس کو فالو کرتے ہوئے وہ جنت کی طرف جائیں گے۔ تو جو منافقین ہیں وہ کہیں گے ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دو، ان کا یہ روشنی یہاں سے نہیں ملتی، یہ دنیا سے ہم لے کے آئے تھے، تم واپس چلے جاؤ دنیا میں تو وہاں سے لے کے آؤ۔ پھر یہ باتیں کر رہے ہوں گے، ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی، تو وہ کہیں گے ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ ہی تھے۔ کہا ہاں تم ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے، لیکن تم خواہشوں کے پجاری تھے، تم اپنے من کی پوجا کرتے تھے، تم اللہ کی حکم کو پورا نہیں کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا ابھی ایمان والوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں، اور جو قرآن نے ان کو نازل کیا ہے اس کو وہ ماننا شروع کر دیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں وہی اللہ کے ہاں سے اجر پائیں گے۔ اور پھر مثال دی بڑی خوبصورت کہ دنیا کی زندگی کی مثال اور دنیا کی چیزوں کی مثال ایسے ہے جیسے زمین کسان آباد کرتا ہے، اس کو بڑی بھلی لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، فصل کٹ گئی، اب اس کا نام و نشان ہی نہیں باقی رہا۔ یعنی جیسے ایسی دنیا کی زندگی ہے، دنیا کے رنگ رونقیں ہیں ابھی نظر آ رہی ہے، لیکن ایک چند دن گزرنے والے ہیں، ٹھیک 100 سال بعد، ابھی 2020 ہے، 2120 میں کوئی اس وقت کا کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا، نئے لوگ آ جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مغفرت جو مل جائے یہ سب سے بڑی بات ہے، اور یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، یہ مچھر کا پاڑ ہے، مکڑی کا جالا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اور فرمایا کہ تم اس مغفرت کی طرف بڑھو جو جنت سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات عرضھا کعرض السماء والارض، اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے تیار کرتے ہیں، اور کہا اس کی دوڑ لگاؤ، سبقت لو جو ایک دوسرے سے۔ اور پھر فرمایا کہ ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، کہ جو بھی انسان پہ مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، وہ پہلے لکھی جا چکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اب ہم لاہور جاتے ہیں تو رستے میں وزیر آباد ہے، گجرانوالہ ہے، تو وہ ہمارے جانے سے نہیں بن گیا وزیر آباد، پہلے موجود تھا، ہم گئے ہیں دیکھ لیا۔ ایسی انسانی زندگی میں حالات آتے ہیں، اب اس کا وہ جب وقت آتا ہے اس کو پہ وہ حال خوشی کا، غمی کا، صحت کا، بیماری کا آ جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر تم پہ کوئی مصیبت آ جائے تم اس پہ افسوس نہ کرو، اور تمہیں خوشی مل جائے تو تم اس پہ فخر نہ کرو، تکبر نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ساتھ لوہے کو نازل کیا، اور اس لیے نازل کیا کہ اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو آخر میں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آؤ۔ اگر تم اس طرح کر لو گے تو تم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق دے۔